بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی تمام چیزیں فانی ہیں، جبکہ آخرت جاودانی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد انسان بھی غیر فانی ہو جائے گا۔ اسی طرح آخرت کی نعمتیں اور لذتیں اس دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے بے انتہا فائق ہیں، بلکہ اصلی نعمتیں اور لذتیں آخرت ہی کی ہیں۔ دنیا کی چیزوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے، اس لیے انسان کی فکر و سعی بس آخرت کے لیے ہی ہونی چاہیے اور دنیا سے اس کا تعلق بس ناگزیر ضرورت کے بقدر ہونا چاہیے۔ اسی بنا پر احادیث مبارکہ کے اندر اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان دنیا کو بالکل حقیر اور بے حیثیت سمجھے، اس سے زیادہ جی نہ لگائے اور اس کو اپنا مقصود و مطلوب نہ بنائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے۔ ترمذی شریف ابواب الزہد باب ما جاء فی ہوان الدنیا علی اللہ۔ حضرات سامعین، اللہ اور رسول کے نہ ماننے والوں کو اس دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا حقیر اور بے قیمت ہے۔ اگر اس کی کچھ بھی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان باغیوں کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتے۔ چنانچہ آخرت میں جس کے اللہ کے یہاں بہت قدر و قیمت ہے، کسی دشمن خدا کو ٹھنڈے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس قافلے کے ساتھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مردار بکری کے بچہ پر ٹھہرا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں یہ بکری کا بچہ اس کے مالکان کے نزدیک کتنا بے قدر ہے جو انہوں نے اس کو پھینک دیا ہے۔ صحابہ نے اس کی تائید کی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی بے قدری ہی کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو پھینک دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے جتنا یہ مردار بچہ اس کے مالکوں کے نزدیک بے قدر ہے۔ ترمذی شریف ابواب الزہد باب ما جاء فی ہوان الدنیا علی اللہ۔ محترم سامعین، ابھی آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ کو سنا، جن سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا انتہائی بے حیثیت ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، لہٰذا اس سے زیادہ جی نہیں لگانا چاہیے، اس کو اپنی منزل اور اپنا دائمی وطن یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کو تو چاہیے کہ آخرت کو اپنا منزل بنائے، آخرت کو اپنا دائمی وطن سمجھے اور وہاں کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔